جائیداد اور مال کے خوف سے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا ایک قبیح رسم جو زمانہ جاہلیت میں عروج پر تھی، مگر اب اس جدید دور میں بھی ہوا کی بیٹی مردوں کے ہاتھوں کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ظلم و ستم سے محفوظ نہیں۔ کہیں عورت ذات مرد کے گھریلو تشدد کا نشانہ بنتی ہے تو کہیں ان کو غیرت کے نام پر مار دیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں لاہور میں ایک ظالم باپ اور بھائی نے محض روٹی گول نہ بنانے پر اپنی 12 سالہ بیٹی انیقہ کو قتل کر دیا اور اس کی لاش مردہ خانے کے سامنے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ مظفر گڑھ میں پیش آیا، جہاں ایک ظالم باپ نے بیٹی کو صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ڈاکٹر بن کر اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کرنا چاہتی تھی، جس میں ایک فیصلہ ان کی شادی کا بھی تھا۔ اپنے ہی ہاتھوں اپنی معصوم بیٹی کو قتل کرنے والے ظالم درندے اس صفاقانہ فعل پر ذرہ برابر بھی شرمسار نہیں۔ ہاں آرام سے بات کر رہا ہوں، میری بات سن لیں۔ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، عورتیں ہی انسان کو، بچے کو ولی بنا دیتی ہیں، عورتیں ہی چور ڈکیت بنا دیتی ہیں۔ بس میں آپ کو اتنا مختصر کوہڑی بیماری اس کو لگی بس۔ ہمارا معاشرہ اس قدر انتہا پسند کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کیا ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے قابل ہیں؟ آخر کب تک ہوا کی بیٹی اپنوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہوتی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ جس نے بھی یہ پیکج بنایا ہے میری ٹیم میں سے، میں نے اس پیکج کو ابھی سنا ہے اور میں اس کو سننے کے بعد میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں صرف اپنی تمام بیٹیوں سے معافی مانگوں اور خاموشی سے وقت گزاروں، کیونکہ میرے پاس نہ لفظ ہیں اور میرا دل جو ہے وہ بھرا بھی ہوا اور مجھے غصہ بھی بڑا ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ ہم دور جہالیت سے اپنے آپ کو جب کمپیئر کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو مجھے تو وہ لوگ فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ وہ صحابی تھے، وہ جہاد پہ چلے گئے، صحابی بنے بعد میں، وہ ایک جنگ میں چلے گئے اور جب واپس آئے تو ان کی بیٹی جو تھی وہ پیدا ہو چکی تھی۔ ماں نے ذرا دیر سے بتایا تو وہ اس کو دفن کرنے کے لیے چلے گئے، گڑھا کھود رہے تھے اور بیٹی کو گڑھے میں کھڑا کیا ہوا تھا، اور بیٹی جو مٹی باپ اس گڑھے میں سے کھود رہا تھا اس کو دفن کرنے کے لیے، بیٹی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس مٹی کو باپ کے کپڑوں پہ سے جھاڑ رہی تھی کہ میرے باپ کے کپڑے گندے نہ ہو جائیں۔ یہ وہ صحابی بنے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہا کہ اللہ بھی میرے اس گناہ کو معاف نہیں کر سکتا کہ میں نے اس بیٹی کو دفن کیا۔ آپ سے گناہ سرزد ہوتا ہے اور آپ اس پہ ندامت بھی نہیں کرتے، پھر اس معاشرے میں موت کے سوا اور کس چیز کا انتظار کیا جائے؟ آج ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان ہیں۔ ڈاکٹر فرزانہ باری اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ہوں گی، مسرت آپا ہمارے ساتھ، مسرت مصباح ہمارے ساتھ کراچی سے ہیں، لاہور سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذکریہ ذاکر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ قاری عبدالقیوم صاحب ہے۔ حضرت السلام علیکم۔ اگر فرزانہ باری ہمارے ساتھ ہے تو باری سے بات اگر اجازت دے تو شروع کر سکتا ہوں؟ جی فرزانہ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی ہاں فرزانہ، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں کنڈیم کس کو کروں۔ میں تربیت کو کنڈیم کروں، مرد کی ذات کو کنڈیم کروں، خود شرمندہ ہو کے کہیں چھپ جاؤں، میں کیا کروں؟ اس پہ کیا رد عمل دیں؟ دیکھیں، جو رد عمل اس وقت آپ کا ہے، کیونکہ وہ رد عمل ہمارا روزمرہ جو ایک سوچ ہے، دیکھیں نا، یہ اس کے اوپر نہیں ہوتا نا۔ وہ سوچ یہ ہے کہ عورت کو کمتر سمجھنا، عورت کو انسان نہ سمجھنا، عورت کو زندگی کے موقع نہ دینا، عورت کی کمتر حیثیت، عورت کا ملکیت کا تصور کو قائم و دائم رکھنا، یہ جو روزمرہ ہماری زندگی کے اندر جو رویے ہیں، کیونکہ ان کی ہم مذمت نہیں کرتے، اور یہ جو انتہائی واقعات، جو رویے ہمارے سامنے یا اس طرح کے واقعات نظر آتے ہیں، وہ اصل میں اس کی ایک کنٹینیوٹی ہے، اس کا ایک تسلسل ہے، اس سوچ کا یہ تسلسل ہے۔ کیونکہ اس سوچ کے اوپر ہم لوگوں کو غصہ نہیں آتا، کیونکہ اس سوچ کو ہم روزمرہ کی زندگی میں اس کی مذمت نہیں کرتے، کیونکہ اس سوچ کو ہم جو ہے اس کو کنڈیم نہیں کرتے، تو پھر جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو لگتا اس پہ جب ہمارا رد عمل آتا ہے تو لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی کسی ایک انسان جو کہ بالکل ہی جانوروں جیسی سوچ رکھنے والا تھا، بس اس نے یہ کام کر دیا۔ مگر یہ کام، میں فرزانہ آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے مصباح کی طرف جاتا ہوں، آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ مصباح آپ نے فرزانہ آپا باری کی بات سنی، بڑی اچھی بات کی کہ روزمرہ کی زندگی میں بھی شاید ہم اتنی توقیر جو ہے
شاید نہیں دیتے. مجھے تو اس بات کا بھی یقین نہیں خیر آ رہا کہ ہم اتنی توقیر نہیں دیتے, کیونکہ میں نے جس گھر میں پرورش پائی ہے وہاں ماں کی آنکھوں کو پڑھا جاتا ہے, حکم بھی بعد میں آتا ہے. لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس معاشرے میں ہم باتیں کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کے لیے, حضرت ختیجہ کا ذکر آتا ہے تو ہم ساتھ جب تک کا لقب نہ لگائیں تو درود نہ پڑھیں رسول کے نام پہ, سیدہ فاطمہ کو ماں نہ, ہم نے تو رشتے بنائے ہیں صحابہ سے. پھر ہم جب بات کرتے ہیں معاشرے کی تو معاشرے میں یہ فاصلے اتنے زیادہ آ گئے کہ ہمیں آج یہ سننا پڑا, اور بڑا صحیح سننا پڑا, کہ عورت کی توقیر ہمارے گھروں میں نہیں ہے, اور یہی چیز جب ایک ظلم بن کے نظر آتی ہے تو پھر ہم منہ چھپاتے پھرتے ہیں. جی میں بالکل فرزانہ کی جو بات ہے اس کو کہتی ہوں کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, کیونکہ دیکھیں اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھتے ہیں اور کہاں کب انہوں نے عورت کا مقام, بیٹی کا مقام, جنت کی نوید سنائی کہ اگر آپ نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں کا جو ہے وہ خیال رکھا اور تو آپ کو جنت ملے گی. اور کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جو کہ آپ کو پتہ چلتے ہیں. اور اصل میں اس وقت سے اور اس وقت میں جو فرق ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر جیسے فرزانہ نے کہا کہ اس سوچ کو اس وقت ہی ڈانٹا جائے, اس سوچ کو اس وقت ہی بتایا جائے جس وقت وہ پنپ رہا ہو. آپ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہوگا, اس کے بعد جب ہم اس واقعے کے اوپر کوئی شدید رد عمل آتا ہے تو لگتا ہے کہ جی گنتی کے ہم 2-4 لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں بس ہم ہی نے کوئی علم اٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے یہ ظلم ختم کرنا ہے. یہ ظلم جو ہے گھروں سے ہی ختم ہونا چاہیے. یہ جو آواز ہے اس کے خلاف یہ ماں, بیٹا, باپ, بھائی, بہن, ہر رشتہ جو ہے وہ اس کو سمجھے اور اس کو لے کے آگے بڑھے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن میں مصباح آپا ایک سے اور بات کہوں. دیکھیے تذاب لوگ پھینکتے ہیں اور وہ سارے تذاب پھینکنے والے مرد ہیں, لیکن ان عورتوں کو پناہ دینے والی بھی ایک عورت ہے جس کا نام مسرت مصباح ہے. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ عورت کا صرف ایک ہی روپ نہیں ہے, عورت کا یہ روپ جو کہ مسرت مصباح کی شکل میں نظر آتا ہے یہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا. سارے لوگ مسرت مصباح اور فرزانہ باری کی طرح کیوں نہیں سوچنے لگے, مجھے نہیں پتا, اور میں واقعی آج بہت دکھی ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, یہ معاشرے کا جو رجحان پیدا ہوا ہے اس کے بنیادی عناصر کیا ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ تشدد ہے نا جی, خواہ وہ بیٹی کے اگینسٹ ہے, یہ جو ہاؤس ہولڈ ورک نہ کرنے پہ غیرت کے نام پہ ہے, یہ تشدد ہے. قصور میں جو کچھ ہوا وہ بھی تشدد ہے. ٹھیک ہے, ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب اس طرح کے واقعات بڑے سپیکٹیکولر آتے ہیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ہیو اینڈ کرائی کرتے ہیں, پھر ہم امپریشن یہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ دس واز آئسولیٹڈ انسیڈنٹ, یہ ایک الگ کسی پاگل نے کر دیا ہوگا. ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ ہے معاشرے کا رجحان کہ ہمارے یہ معاشرے کا رجحان ہے. تشدد, بڑا بھیانک تشدد ہمارے معاشرے کا نام بن چکا ہے. پولیٹیکل وائلنس بھی تو ہو رہی ہے نا, خودکشی سے جو پرخے اڑ رہے ہیں وہ بھی تشدد ہے. ڈاکٹر صاحب ایز اے سوشل سائنٹسٹ آپ یہ فرمائیے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ہو اس لیے رہا ہے کہ جو پبلک کانشیسنس ہے, دیکھیں میں لاء کی بات نہیں کر رہا, قانون کی نہیں, ریاست کی بات نہیں کر رہا, اس میں انسانی حقوق کا احترام نہیں ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں, ہم اشارے پہ رکتے ہیں, وہاں ایک عورت نے بچہ بے ہوش کیا ہوتا ہے اور اس کا فراڈ بنا کے اس سے مانگ رہا ہے نا. ہم بجائے اس کے کہ گاڑی کھڑی کر کے اس کو ایک ریاکشن دیں, کسی کو ہوش نہیں, سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے, بلکہ پیسے دے رہے ہیں اس کو. ہم ہیومن رائٹس کو ٹالریٹ کر رہے ہیں. صرف پیسے نہیں دے رہے, ہم اس پیسے دینے کو ایک مذہبی رنگ بھی دے رہے ہیں. مذہبی رنگ بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس طرح کے تشدد کو, ایک منٹ میری عرض سن لیں, یہ بات آپ نے بڑی ظالم کر دی ہے. وہ بچہ جو ہے وہ اغوا شدہ ہے یا کرائے پر آیا, یہ جرم ہو رہا ہے, اور اس جرم کو ہم نے ایک مذہبی رنگ دے دیا اور ہم کچھ نہیں کر رہے. ہم نے دبا کے اسے ٹالریٹ کیا ہوا نا. اب جب ہم تشدد کو ٹالریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اس کی بھیانک جو شکلیں ہیں وہ کبھی قصور کے واقعہ کے طور پہ اترتی ہیں, کبھی کلہاڑی سے گلا کاٹا جاتا ہے, کبھی 12 بور کی رائفل سے مارا جاتا ہے. دس از مینیفیسٹیشن, دس از اے مینیفیسٹیشن آف وائلنس. ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آؤں گا آپ کے حضرت, اب کوئی وقفے میں جانا ہے, آپ سے ادباً یہ سوال کر رہا ہوں, ایسا کیوں ہے کہ جب ہم یہ ظلم کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں, جبکہ سب سے زیادہ مذہبی رجحان جو ہے اور سخت مذہبی رجحان سختی کے ساتھ وہ بھی ہمیں اپنے ملک میں نظر آتا ہے؟
کیوں تبدیلی نہیں لا سکے یہ رجحانات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل ہمارے ہاں اسلامی تعلیمات کا فقدان ہے. سر کہاں فقدان ہے؟ مجھے بتائیے کہاں فقدان ہے؟ اسلام کو کھلواڑ بنایا ہوا ہے. آج آپ نے جمعہ دیکھا تھا؟ اسلام کو کھلواڑ میں نے سڑک کے پار پڑا تھا. بلال بھائی مدرسے سارے سب سے زیادہ ہیں. بلال بھائی دربار یہاں پہ 1 کلومیٹر کا نقشہ بنا لے, 1 کلومیٹر ایسا نہیں ہوگا جہاں دربار نہ ہو. 90 بلین روپیہ. سر آج میں اپنی جائے نماز پکڑ کے ڈیفنس میں لور کرتا رہا ہوں, جگہ نہیں تھی نماز کی. اتنے لوگ تھے. بہت سارے ٹائٹل بن گئے ہیں نا, جو اصل اسلام ہے وہ ہم نے دبا دیا. سر وہ کہاں ہے اسلام؟ تو یہ کہتا ہے کہ جانور کو بھی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے, وہ ہو کر رہا ہے. اس کے امپلیمنٹ کرنے والے بھی موجود ہیں, لیکن یہ ہمارے بیسیکلی لا نہیں ہے. یہاں پر ملک کے اندر جنگل کا قانون ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی قصور کے واقعہ کی, وہ ایک ٹیسٹ کیس تھا, بہت بڑا ظلم تھا پوری دنیا میں. پاکستان میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, بلال صاحب, اگر اس کیس کو ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے کے ان لوگوں کو لٹکا دیا جاتا, یہاں تو کہتے ہیں جی ہمارے قانون میں ان کے لیے کچھ جرم سزا ہی کوئی نہیں ہے. سزا کیا ہے جی؟ چاند مہینے ان کو قید کر دو جی, چھٹی ہو جائے گی. اسی طرح یہ واقعہ جو اب ہوا ہے میں دوبارہ آتا ہوں, میں لٹکانے کی سزا کے اوپر میں آپ کے پاس علامہ صاحب دوبارہ آتا ہوں, لیکن مجھے ایک چھوٹا سا جواب اس پہ دیجئے کہ جو ڈاکٹر سمینہ کا والد ہے منظور, اس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے. جو انیکا کا باپ ہے خالد, اس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے. باقاعدگی سے نماز پڑھنے والے اور مسجد جانے والے لوگ, اور اس کے بعد وہ ہر بات جو کرتے ہیں وہ دین کے حوالے سے کرتے ہیں. عورت پہ یہ پابندی, عورت پہ یہ پابندی, اور یہ دونوں اپنی بیٹیوں کے قاتل نکلے. کیا عام آدمی یہ کیوں نہیں سوچے گا کہ یہ تشدد جو ہے یہ ایک خاص ذہن ہے جو لے کر آ رہا ہے اس معاشرے میں؟ بلال صاحب, صرف داڑھی رکھ لینا یہ کوئی اسلام نہیں ہے. سکھوں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے, یہودیوں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے. اگر اسلام کو سیکھا نہ جائے, اسلام کو فالو نہ کیا جائے, جو وہ اسلام نہیں ہے, وہ مذاق ہے. وہ ان لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے اور ویپن کے طور پہ اسلام کو یوز کر رہے ہیں. ایک بات کرنے کی اجازت دے دیں. اسلام آپ کو یہ بھی سبق دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چڑیا کے بچے جو کسی صحابی نے پکڑ لیے تھے, آپ نے اس چڑیا کو دیکھا کہ وہ بڑی بے قرار ہے اور اس بچوں کو جو لینا چاہتی ہے, آپ نے اس کو حکم دے دیا کہ بھائی اس کے بچوں کو اس کو واپس کر دو. نہیں تو یہ حکم ابھی تک لوگوں تو امت تک نہیں پہنچا. امت تک پہنچا ہے, لیکن یہ قانون کے ساتھ یہ نافذ ہوگا. جب یہاں قانون ہوگا کہ اگر کسی کو قتل, اس بریک کے بعد قانون پہ آؤں گا. میں اس پہ پروٹیسٹ کرتا ہوں بلال بھائی کہ اتنے بھیانک معاملہ میں آپ مذہبی ڈسکشن کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اسلام جیسا عظیم مذہب اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات اقدس, یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اتنے غیر انسانی جو انسانیت سے گرے ہوئے باتیں, ان کی ہم سوشل کازز کی بات کریں, پھر ہم کیوں یہ ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں؟ ہم یہ بات کے اوپر نا اس وقت صرف شرمندگی کے علاوہ نا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے کہ ہم سوشل ڈسکشن کریں گے, اور وہ معاشرہ جہاں پہ کہ لوگ مذہب کو ایک سوشل ڈومین سمجھیں, وہاں پہ مذہب پہ بات اس لیے نہیں کرنی کیونکہ مذہب عظیم ہے. مذہب عظیم ہے اور ہماری حرکات جو ہیں وہ انتہائی ذلیل ہیں. اس سے زیادہ گھٹیا حرکت سوچنے میں میرے تو نہیں آ سکتی. وقفہ لیجئے, واپس آتے ہیں. قانون کیسے لاگو کرنا چاہیے, یہ سوال سب مہمانوں کے سامنے رکھوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب جو کیے ہو داتا ایسا نہ کیجو, اگلے جنم ہے بٹیا نہ کیجو. اب جو کیے ہو داتا ایسا نہ کیجو, اگلے جنم ہے بٹیا نہ کیجو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے لوگوں سے بات کر لوں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ ان کا اس معاملے میں رد عمل کیا ہے. پھر میں فرزانہ باری آپ کی طرف آؤں گا اور آپ کے سامنے سوال رکھوں گا. حضرت آپ کا سوال کیا ہے؟ آپ کے خیال میں جو ہو رہا ہے اس کا یہ رد عمل ہے, ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے, کیا معاملہ ہے, کیا کریں؟ سر لا ہونا چاہیے. ہمیں ایک نہیں, بچی کو مارنے کا تو قانون نہیں ہے نا, کوئی اجازت نہیں دیتا, لا تو موجود ہے, آپ کسی کو مار تو نہیں سکتے. لیکن سر سزا نہیں, سزا دی جائے نا ایسے بندوں کو, اور سب کے سامنے دیجیے. لائکا خمینی جیسا پاکستان میں آنا چاہیے, جو کوئی کیس نہ ہو, کوئی ہیئرنگ نہ ہو, کوئی مقدمہ نہیں, بس سزا کہ جی یہ پیچھے بچی کو دینا. میں اس بچی سے پوچھوں اس کا کیا رد عمل ہے؟ آپ کا نام کیا بیٹا؟ انم. آپ کا رد عمل کیا ہے؟ یہ جو باپ نے مارا یا وہ ڈاکٹر جو تھی وہ رشتہ اپنا کرنا چاہ رہی تھی, اس کا رائٹ تھا,
اور کوئی دنیا کی طاقت نہیں اس کو روک سکتی. اس ظلم پہ اس معاشرے میں آپ کیا سمجھتے ہو, کیا وجہ کیا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ بس جہالت ہے, لوگوں کی جہالت ہے, وہ دیکھتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, شعور جا چکا ہے لوگوں میں. جو شعور کیسے آئے گا؟ شعور حکومت دے گی. مائک دینا اس بچی کو, دینا, ادھر لے کر آؤ یہ مائک. یہ بتائے اس بچی کو کیا امپریشن کیا ملتا ہے؟ اپنا نام بتانا بیٹا. امپریشن کیا ملتا ہے جب تو سنتی ہو تو کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے, برا لگتا ہے, یا سوچتی نہیں ہو؟ آف کورس برا ہی لگتا ہے. کیوں برا لگتا ہے؟ ابو اچھا نہیں کرنا چاہیے تھا. جی کیوں نہیں؟ ساتھ دو, ساتھ کون بیٹھے آپ کی؟ آپ رد عمل دو اس پہ اپنا, مائک پاس کر کے بیٹا. رد عمل قریب انسان کو بہت عجیب سی سوچ بھی نہیں سکتا کہ انسان اپنے بچے کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا. جانور کو انسان مارتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس کو چوٹ لگتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو انسان اپنی بیٹی کے ساتھ کس طرح اس طرح. میں نے ان ماں باپوں کا انٹرویو کیا ہوا ان کے گھروں میں رہ کے, جنہوں نے اپنے بچوں کو پانی میں اس لیے ڈبویا کیونکہ ان کے ویزے نہیں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا ان کو ساتھ نہ لے کر جانا پر یہ پانی میں ڈبوتے ہیں. میں اس عورت کے ساتھ جب کھڑا ہوا تو مجھے ہاتھ لگا کے کہتی ہے میرے ساتھ ذرا نرمی کرنا, بچے دو قتل کر کے آئی ہے اور اس کو لفظ دے سکتا ہوں میں فلرٹ کرنے کا؟ جیل میں کھڑی وہ لائن دے رہی ہے کہ میرے ساتھ نرمی اختیار کی جائے. میں ان ایسے لوگوں سے مل چکا ہوں جو کہ رکشے میں 3 گھنٹے سفر کرنے کے بعد شہر سے راوی دریا نکلے اور اپنی پکنک کو منانے کے لیے بچوں کو دریاؤں میں پھینکا, اور اس کے بعد کہا لڑائی میں کہ یہ اس نے کیا اور یہ اس نے کیا. یہ اس معاشرے میں ہو رہا ہے. اس لیے یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہم اس معاشرے سے ہیں اور ہم اتنے ہی ظالم ہیں. لیکن مجھے پتہ کیا لگتا ہے, بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, جیسے سارے بچے بیٹھے ہیں نا, ہم اپنے لمحوں میں زندہ ہی نہیں ہیں. وہ بچی سوچ ہی نہیں رہی, یہ بچی سوچ ہی نہیں رہی, یہ آپ لوگ سوچ ہی نہیں رہے. آپ کو کچھ نہیں, آپ کو جب تک گھر میں نہیں نہ پڑے گی پھر کیا ہوگا, گھر تک پڑے گی تو پھر جواب ہوگا, ورنہ نہیں. فرزانہ میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے یہ فرمائیے کہ جتنی آزادی اس وقت پاکستان میں ہے, مثال کے طور پہ میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ واقعہ کہیں اور پیش آیا ہو تو اتنی کوریج اس کو ملتی ہو جتنی پاکستان میں مل رہی ہے. وومن امپاورمنٹ پہ ہم کر رہے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس پہ ہم باتیں کر رہے ہیں, اس کے باوجود جب سزا دینے کی بات آتی ہے تو ہیومن رائٹس کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب سزا یوں نہیں ملے گی, عمر اتنی چھوٹی تھی, عمر اتنی بڑی تھی. ہم سزائیں بھی نہیں دے نہیں پا رہے, پھر ہم کہاں جائیں؟ نہیں دیکھیں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ سزا نہیں, ہیومن رائٹس والے کھڑے ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جنہوں نے جو جرائم ملک میں ہو رہے ہیں, جنہوں نے سزائیں دینی ہیں, سزائیں ہوتی کہاں ہیں؟ مطلب اگر آپ اس بات کی ریفرنس میں کرتے ہیں کہ جی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے, وہ تو ایک الگ ایشو ہے. اس وقت پاکستان کے قانون میں تو سزائے موت ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے, یا نان مسلم پاکستانی یا جو بھی پاکستان کے پسماندہ طبقات کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے, تو کون سا ایک کیس مجھے بتا دیں نا جس کے اندر آپ نے کسی کو پھانسی کی سزا دی ہو. مطلب بات یہ ہے کہ جب آپ کے قانون ساز فرزانہ اکھر اس باپ کو اور اس باپ کو جس نے ڈاکٹر سمینہ کو مارا, اگر ان کو پھانسی سر عام دی جائے تو آپ کے خیال میں اس پہ کیا رد عمل آئے گا؟ دیکھیں سزائے, دیکھیں رد عمل کیا, اس وقت تو جو سخت ترین سزا جو پاکستان کے قانون کے مطابق ہے وہی ملے گی نا. یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر ہم, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. اس کو اسی لیے آپ بار بار کنفیوز کرتے ہیں نا چیزوں کو, کہ یہ جو ایشو ہے کہ کیا سزائے موت دینے سے جرائم ختم ہو جاتے ہیں. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اتنے عرصہ سے جو مثال کے طور پہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ سزائے موت ہے, مثال کے طور پہ امریکہ میں سب سے زیادہ جرائم کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اور اگر آپ اسکینڈینیوین کنٹریز یا سویڈن یا ناروے کو دیکھیں جہاں سزائے موت نہیں ہے, وہاں پہ جرائم ریٹ کم ہے. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, اس کو ابھی آپ سائڈ پہ رکھیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کیا صرف, اور سزا صرف پھانسی تو نہیں ہوتی ہے نا, آپ ایک جرم ہے اس کی جو سزا ہے وہ ملنی چاہیے. آپ کے خیال میں اس باپ کو, دونوں باپوں کو کیا سزا دینی چاہیے؟ آپ یہ فرمائیے کیا سزا دینی چاہیے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کے قانون کے مطابق جو سزا ہے وہ ملنی چاہیے, اور اس وقت پاکستان کے قانون کے مطابق اس وقت پاکستان کے قانون میں جو سزا ہے وہ یہ ملے گی کہ ان دونوں کی جو مائیں ہیں, جو بیویاں ہیں, وہ ان کو معاف کر دیں گی اور یہ آزاد ہو جائیں گے.
جی یہ اب آپ نے دوسرا نقطہ اٹھایا کہ کیونکہ اسی طرح آپ نے قصاص دیت جو کہ مذہب کے نام پہ ظاہر ہے کہ جب آپ ان آئسولیشن ایک ایسے سماج میں جو کہ مسلم معاشرہ نہیں ہے, جہاں پہ جو ریاست جو ہے اس کا اسلامی جو فلاحی ریاست کا تصور موجود نہیں ہے, وہاں پہ آپ صرف سزائیں اور جو آپ جو یہ اس طرح کے قصاص دیت جیسے قوانین جو ہے وہ ایک آئسولیشن لانا چاہتے ہیں, تو اس کا مس یوز ہوتا ہے, جو کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مس یوز زیادہ تر خواتین کے خلاف ہی ہو رہا ہے, کیونکہ جتنے بھی غیرت کی سو کال جو بغیرتی کے کہتی ہوں قتل ہوتے ہیں, اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ قتل کرنے والا کیونکہ گھر میں ہی آپ کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے, تو باپ قتل کرتا ہے بیٹا ولی بن جاتا ہے, بیٹا قتل کرتا ہے باپ ولی بن کے ان کو معاف کر دیتا ہے. تو قصاص دیت کے قانون کے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے, جب ڈیوس جیسے لوگوں کے جب وہ چھٹ کے جاتے ہیں اس وقت ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان جیسا سماج جس کے اندر طبقاتی حوالے سے بہت زیادہ ڈسپیرٹیز ہیں, وہاں پہ اگر آپ قصاص دیت کا قانون رکھیں گے تو ہمیشہ جیسے آپ کا پیغام پہنچ گیا. قصاص دیت کا قانون جو ہے اس کے اوپر ایک سوال اٹھتا ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں صرف ایک بات کتب صاحب میں جو بات کرنا ایک چاہتی ہوں, دیکھیں کیوں آپ نے ابھی بچیوں سے بھی پوچھا اور کہ کیوں پاکستان کے اندر سزائیں نہیں ملتی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر قوانین موجود ہیں, ان قوانین کو نافذ کرنے کے لیے جن اداروں کی ذمہ داری ہے وہ آپ کی پارلیمان ہے, وہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے جس میں آپ کی پولیس, آپ کی جوڈیشری ہے. جب تک ان اداروں کے اندر ایک میل ڈومیننٹ تھنکنگ والے اشرافیہ قابض رہے گی, ان کا کوئی یہ دلچسپی نہیں ہے کہ ان قوانین پہ عمل درآمد کر کے جو پاکستان کے اندر میجورٹی اکثریت ہے, جو خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ غریب طبقہ ہے یا جو عورتوں کے حوالے سے جو مظلوم آپ کا پیغام پہنچ گیا. جب تک یہ ادارے جو کہ فیصلہ کرنے والے ہیں میل ڈومیننٹ ہیں, یہ فیصلے اچھے نہیں ہو سکتے. آپ کا پیغام پہنچ گیا. مصباح میں آپ کی طرف آئیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو معاشرے کے اندر ایک رجحان پیدا ہوا ہے, اس کی وجہ غربت ہو سکتی ہے, تعلیم ہو سکتی ہے یا تربیت ہو سکتی ہے؟ کس وجہ سے یہ رجحان جا رہا ہے؟ آئی تھنک اس کی وجہ جو ہے یہ تینوں چیزیں ہیں, یعنی کہ آپ کی تربیت جو کہ گھر سے ملتی ہے, تعلیم جو بچیاں اور بچے اسکولوں سے پاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری جس طرح بھی مولانا صاحب نے کہا کہ مذہب سے دوری ہے, کیونکہ اس کی بھی تعلیم اور اس کی بھی اس کو سمجھنا جو ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. جب ہمارے ملک میں دو قسم کے لاز چل رہے ہوں گے نا, جس کے اندر ہم اسلام کے حوالے سے قانون کی اور سزاؤں کی بات کر رہے ہیں اور پھر دی رول آف دی لینڈ, تو وہاں پہ ہمیشہ کنفیوژن ہی رہے گا. میں سمجھتی ہوں کہ اس قسم کے حادثات اور واقعات جب ہوتے ہیں تو سزائیں جو ہیں وہ امیجیٹ ہونی چاہیے. آپ چاہے اس کو چھوٹی سزا دیں یا بڑی سزا دیں, لیکن سزا ایسی دیں کہ جتنا شور آج ہم مچا رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جی ان بچیوں کے ساتھ جو ذاتی اور جو ظلم ہوا ہے اس کو روکنے کے لیے اتنے ہی شور مچنا چاہیے کہ اس آدمی کو یہ سزا ملی ہے, چاہے وہ جو بھی. میں نے بات بڑی دو ٹوک آئی, بڑی دو ٹوک ہے آپ کی بات. مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو کنسلٹنسی ہے نا, ہماری جو مشاورت ہے, وہ بھی ہماری بالکل ہی کتھارسز ہے. ہم نہ ادھر کی بات کر رہے ہیں نہ ادھر کی بات کر رہے ہیں. ایک منٹ ہے میرے پاس ڈاکٹر صاحب, میں صرف آپ سے بات پوچھوں گا. ہمارے ہاں جو سکسیس ریٹ کے سامنے کیسز آتے ہیں نا, وہ ایران ہے جہاں پہ کہ آج کرائم ریٹ جو ہے وہ پرپورشنلی بہت کم ہے. سعودی عرب ہے, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں ان کی آئیڈیالوجی سے, لیکن جرائم کی ریشو دبئی میں بھی بڑی کم ہے, کیونکہ وہ آپ کے گردن جو ہے وہ سامنے کاٹیں گے مجمع کے سامنے. ہو سکتا ہے اس کے اوپر بڑی رائے ہو, لیکن وہاں پہ جرم کم ہے. وہاں پہ آپ جا کر تو دیکھیں چرس, وہاں پہ آپ ریپ کر تو دیکھیں, وہاں پہ آپ چوری کر تو دیکھیں. حساب وہیں آپ کا جمعے والے دن برابر ہو جانا ہے. پھر ہم سختی سے اگر نافذ کریں سزائیں تو آپ کے خیال میں کیا معاشرہ ڈکلائن کرے گا یا بہتر ہوگا؟ نہیں, کوئی بھی نہیں کہہ رہا. میرا خیال ہے جو ہمارے دوسرے جو پروگرام میں شریک خواتین ہیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں, کسی کا اس پہ ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ سزا نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میں جو رائج الوقت قوانین ہیں اس کے مطابق ان درندوں کو فوراً سزا ہونی چاہیے. جو بھی سزا ہے, اگر 14 سال کی قید ہے, جو پھانسی ہے, وہ ہونی چاہیے. اس پہ دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو مکس کرتے ہیں, جیسے ابھی اس کا جی غربت اور جہالت ہے. کتا تو ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا نا,
کتا بھی اپنے بچے کو تو نہیں کھاتا. ڈاکٹر صاحب یہ مثال ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ جانور کا نفس اور ہے. وہی تو میں کہتا ہوں نا, مثال ہی نہیں ہو سکتی. یہ کہنا اس پہ مثال میں آپ سے عرض کروں, پتہ کیا بن سکتی ہے؟ ایک منٹ میری بات سنیں. غریبوں کو آپ بلیم تو نہ کریں نا. غربت, بہت سے غریب لوگ بہت سے کائنڈ ہوتے ہیں, وہ اپنی بچوں کو پڑھاتے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بہت سے لوگ جو میں تو لفظ انسان کے لیے جاہل کا یوز نہیں کرنا چاہتا, انسکولڈ ہو سکتا ہے, ہی ہیز نیور بین ٹو اسکول, لیکن نہ تو غربت ہے نہ لیک آف اسکولنگ جو ہے اس کی ریزن ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ اس خرابی کیا ہے؟ میری عرض سنو, جو اوور آل جو وائلنس تشدد کو ہم فروغ دیتے ہیں بلکہ ٹالریٹ کرتے ہیں, ٹالریٹ کر کے فروغ دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہم حقائق نہیں مانتے. میری بات سنیں, جب ہمیں مجھے وقفے پہ جانا ہے, میں واپس آ کے بات کرتا ہوں, آپ دونوں سے بات کرتا ہوں, وقفے پہ جا کے بات کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی بڑی اچھی بات ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ٹالرنس جو ہے وہ نہیں کرتے, لیکن میرا واپسی پہ سوال یہ ہوگا کہ ٹام اینڈ جیری جو ہے اس سے زیادہ وائلنٹ تو کارٹون ہی کوئی نہیں ہے. جب وہ لیگل ہے اور وہ مارکیٹ میں پیسے اور نوٹ چھاپ رہا ہے, تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بچے ہمارے وائلنٹ نہ ہوں؟ آپ کو جب پیسہ ملتا ہے تو وائلنس سیکھیں, اور جب آپ پھر یہ قتل کرتے ہیں تو آپ بلیم کس کو کریں گے؟ واپس آتے ہیں اور اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ ہو داتا ایسا نہ کیجو اگلے جنم ہے بٹیا نہ کیجو. اب جو کیے ہو داتا ایسا نہ کیجو اگلے جنم ہے بٹیا نہ کیجو. مجھے نہیں پتا یہ شاعری ہے یا میں اس کو اس بد دعا کہوں کہ اگلے جنم میں داتا مجھے بٹیا نہ کیجیے. خدا کی قسم یہ بات جو ہے نا, یہ دل میں اس طرح اترتی ہے کہ یہ سمجھ میں میرے نہیں آتا کہ شرم کرنی چاہیے مجھے یا غیرت کرنی چاہیے یا دونوں کرنی چاہیے یا مجھے مر جانا چاہیے. اتنا ایسا جملہ اگر آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر مجھے نہیں پتا کیا تبدیل کرے گا. فرزانہ, میں آپ کی طرف آتا ہوں اور حل کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ فرما دیجئے بس کہ 3 ایسے حل جس کو اپلائی کرنے سے آپ کے خیال میں معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جانے کی کوئی امید ہم لے سکے. 3 حل بتا دیجئے. دیکھیں, یہ جو مسئلہ ہے نا, اس میں کچھ چیزیں آپ کو لانگ ٹرم بیسس پہ کرنی ہے, کچھ امیجیٹ بیسس پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, لانگ ٹرم بیسس میں تو سب سے بڑی بات ہے اس کے یہ آپ نے اس سوچ کو تبدیل کرنا ہے کہ جس میں عورت کو ایک معمولی کمتر مرد کی غلام, مرد کی ملکیت, اس کا ظاہر ہے کہ اس سوچ کی تبدیل میں اس کا ٹول سب سے آف کورس ایجوکیشن, اویئرنیس, میڈیا کے اندر آپ کو ایک, جیسے آپ پولیو کی کیمپینز چلاتے ہیں نا, ایسی کیمپینز چلنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو لا انفورس جو میڈیم ٹرم میں ہے, آپ کو قانون سازی کرنی ہوگی, اور اس کے بعد جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کا آپ احتساب کریں. ایک سیکنڈ, آپ نے پوچھا نا, تھوڑا سا تیسری چیز بات مکمل کر لیں. میڈیم ٹرم میں آپ نے جو سزائیں ہیں فوری طور پہ, جہاں جیسے باقی لوگوں نے بھی بات کی, سخت سے سخت سزائیں, اور ان کو پبلک کیا جائے, اور فوری سے فوری. مثال کے طور پہ بچیوں کے جہاں پہ آنر کلنگ ہوتی ہے وہاں آپ ایک مقرر کر دیں جوڈیشری کے لیے کہ ودن 3 months آپ نے انویسٹیگیشن کر کے اس بندے کو سزا دینی, اور عوام کو بتایا جائے کہ اس کیس میں کیا ہوا. تیسری جو سب سے جو امیڈیٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ پروٹیکشن کے جو میکانزمز ہیں خواتین کے لیے, اور ان کے لیے فوری طور پہ بنائے جائیں. مثال کے طور پہ اگر ایک بچی کو لگتا ہے کہ میرا باپ مجھے یا ایک عورت کو لگتا ہے کہ میرا شوہر مجھے مارنے ہے, تو اس کے لیے کوئی ایسا ریاست کو کوئی ایسے ادارے بنانے چاہیے. آپ کا بات جو ہے وہ پیغام آپ کو پہنچ گیا. مسرت, آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے ایسے 3 حل بتائیے آپ کے خیال میں جو کہ اپلائی کرتے ہیں ہم اس معاشرے میں, اور معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی جانب جانے کی کوئی امید ہو سکتی ہے. یقینی سزا ہونی چاہیے, کیونکہ سخت سزا سے کوئی امپلیمنٹیشن جب تک ہوگی نہیں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں کہ جی اس کو پھانسی میں لٹکا دو یا اس کے ہاتھ کاٹ دو یا گردن اڑا دو. جب تک یہ یقین نہ ہو کہ جی سزا ہونی ہے اور میں پکڑا جاؤں گا تو
میں جو ہے اب سزا بھگتوں گا. تو یہ بہت ضروری ہے جو کہ وہی والی رول آف لا آ گیا. اگلا نقطہ. دوسرا جو ہے وہ تعلیم اور وہ تربیت جو کہ گھر میں ہونی چاہیے, باپ کو دینی چاہیے, بیٹے کو دینی چاہیے, مرد کو دینی چاہیے, اپنے بچوں کو, اپنی لڑکیوں کے لیے اور اپنی ماؤں کو, کیونکہ ماں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. اور تیسری چیز جو فرزانہ نے کہی ہے کہ جو قانون لاگو کرنے والے ادارے ہیں یا جو گورنمنٹ ہے, اسٹیٹ جو ہے, وہ اس چیز کو انشور کرے کہ خواتین کی پروٹیکشن جو ہے وہ اتنی ہی امپورٹنٹ ہونی چاہیے جتنی کہ ایک لڑکے کے لیے ہے یا ایک باپ کے لیے. مطلب ایک شخص جو ہے آپ کی تین مسرت آپ کے تینوں میسیجز جو ہے پہنچ گئے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, کوئی ایسے حل آپ تجویز فرمائیے جو کہ واقعی ڈوبل ہو, کرنے والے ہوں. فرسٹ جی, ویمن ایجوکیشن ایٹ آل کاسٹ. عورت کی تعلیم ہر حالت میں. ٹھیک, آپ کے پاس کوئی اور کام ہو نہ ہو, مر جائیں بھوک سے, تعلیم دیں. اگلی بات اعلیٰ بات کی آپ نے, بہت اعلیٰ بات کی, ایجوکیشن دیں, اس سے امپاورمنٹ آئے گی. دوسری بات, معاشرہ حقائق کو تسلیم کرنا سیکھے, فینسی میں, خوابوں میں, پاسٹ میں منافقت میں نہ رہے, جو ہے اس کو ویسے دیکھے. بالکل ٹھیک بات. انٹرنیشنل ایجنسیز کہتی ہیں وائلنس ہائی ہے, ہم کہتے ہیں دیکھیں جی ہمیں بدنام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے. اچھا, اور لاسٹ چیز میں کہوں گا, انسانی حقوق, یہ ہمارا مسئلہ ہے. انسانی حقوق کی ترویج, ہیومن رائٹس کی پروموشن, ویسٹ کا ایجنڈا ہو نہ ہو وہ جہنم میں جائیں. اپنے نیبرہڈ میں دیکھیں, اگر انسانی حقوق کی, وہ بچی ہے, بچہ ہے, غریب ہے, سویپر ہے, پین ہے, جو بھی ہے, بیگر ہے, اگر انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے, اس کو روکیں اور اس کے لیے آواز اٹھائیں اور ہاتھ پکڑ کے روکیں. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. بہت, یہ ایک استاد ہونے کا یہ خوبی ہوتی ہے. حضرت تین مجھے ایسی چیزیں بتائیے آپ کے خیال میں جو حل کی طرف لے کر جا رہی ہیں. پہلی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ تعلیم جو ہے وہ لڑکیوں کے لیے لازمی ہونی چاہیے, میرا اس پہ اختلاف ہے. عرض کرنے لگا ہوں, تعلیم لازمی ہونی چاہیے, سلیبس کون بنائے گا؟ ڈاکٹر سمینا جو تھی جی, وہ تعلیم یافتہ تھی, باپ جاہل تھا, اس کی تعلیم کے باوجود اس کو قتل نہ روکا جا سکا, وہ قتل ہو گئی. یہ بات نہیں ہے, جب تک ہم اسلام کی طرف نہیں آئیں گے, یہ ہم نے بہروپ اپنایا ہوا ہے, یہ بہروپیہ پن ختم کرنا پڑے گا. ڈاکٹر کو بہروپیہ بننا ہے یا اس کے باپ کو؟ ہمارے پورے معاشرے میں بہروپیہ جو ہے نا وہ بنا ہوا ہے, اس کو ختم کرنا پڑے گا. یہاں قرآن کی تعلیم کو ترجمے کے ساتھ لازمی کرنا چاہیے, قرآن مجید کی تعلیم کو, اور قرآن مجید بہروپیہ ختم کیا جائے, قرآن کی تعلیم کو, قرآن مجید کی تعلیم کو یہاں پر لازمی طور پہ نافذ کیا جائے. تیسرا اس کا ترجمہ بھی تیسرا حل. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو قرآن کی سزائیں ہیں ان کو اعلانیہ طور پر نافذ کرنا چاہیے. جیسے ہی وہ سزائیں انشاءاللہ نافذ ہوں گی, آپ ایک ہفتے کے اندر پورے ملک کے اندر امن لے سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ حقوق العباد جو ہے, بندوں کے حقوق ہیں, وہ دینا سیکھیں. بیٹی کا کیا حقوق ہے, بیٹے کا کیا حقوق ہے, بیوی کا کیا حقوق ہے, ماں کا کیا حقوق ہے, ہمسائے کا کیا حقوق ہے, چھوٹے کا کیا حقوق ہے, بڑے کا حقوق ہے. جی بیٹا, ابھی مسرت مصباح صاحبہ نے کہا کہ ماں باپ تعلیم دے. جب باپ ہی خود یہ سب کچھ کرے گا تو تعلیم کس نے دینی ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے بات بڑی اچھی کی ہے کہ تربیت جو ہے وہ تعلیم چاہیے. اس کا مطلب آدمی تعلیم لے نہ لیں, میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے, اگلے 25 سال کے لیے نا عورت کو تعلیم دیں, آدمیوں کو چھوڑ بھی دینا تو مقام شاید اتنا خراب نہ ہو. اگر گھر میں ایک عورت ٹھیک ہونا, پورا خاندان 25 سال کے لیے ٹھیک ہوتا ہے. اگر 5 مرد ٹھیک ہوں تو کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. ہماری عورتوں کو یہ ذمہ اٹھانا پڑے گا. آپ نے ایک بات کہی تھی, کہیں ہماری باؤنڈریز ہیں, شریعت ہمیں اجازت نہیں, کس چیز کی اجازت نہیں دیتی؟ بہت سی چیزوں کی اجازت شریعت ہمیں نہیں دیتی. اب آپ کہہ رہے ہو تعلیم حاصل کرو, آئی ایم اسٹارٹنگ فرام کمیونیکیشن, تو اب مجھے بتائیں کمیونیکیشن میں بہت سی جگہ, مجھے ایسی جگہ پہ بھی جانا. شریعت اجازت کس چیز کی نہیں دیتی؟ آپ کو شریعت کہیں سے نہیں روکتی, نہ تعلیم سے, نہ کمیونیکیشن سے, نہ کہیں جانے سے. بہت سی جگہ اب زیادہ تر انسٹیٹیوشن میں میل ممبرز پڑھاتے ہیں. تو پڑھائیں, تعلیم ہی دے رہے ہیں نا, شریعت کا اس سے کیا تعلق؟ بھائی شریعت کا تعلق ہے نا بلال بھائی. میں خود 2 جگہ پہ گئی ہوں اور مجھے انہوں نے اسپیشلی طور پہ, کیونکہ مجھے اس چیز سے بہت مسئلہ تھا, میں گئی ہوں تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر قرآن پاک کی تعلیم بھی ہو تب بھی آپ جا کے نہیں کسی مرد سے ایسے لے سکتے. جس سے آپ نے کہا ہے نا وہ کسی مرد کا خیال ہے, یہ شریعت کا خیال نہیں ہے. آئندہ اس مرد کو کہنا کہ بھیا اپنے خیال کو شریعت پر نافذ نہ کرنا. یہ جو سوشل سائٹ پہ آیا جاتا ہے کہ یہ خواجہ نے, اگر مطلب کسی نے پوچھا حضرت رابعہ بصری ہو تب بھی, حضرت علی جیسے ہو پڑھانے والے تب بھی آپ تعلیم نہیں حاصل کرتے. وٹ از آل؟ اور لڑکی میری پیاری بیٹی, میری ماں سیدہ عائشہ کے 750 صحابی مرد طالب علم ہے. بلال بھائی پردے کے پیچھے آج بھی سیپریشن رکھیں, میل پڑھا سکتا ہے, لیکن سیپریشن ہو. یہاں سیپریشن نہیں ہوتا, کو ایجوکیشن ہوتی ہے تو پھر کراچی جیسے
کیس ہوتے ہیں جیسے کراچی میں میٹرک کے بچوں نے ایک دوسرے کو فیر مار لیا. ہماری نیو جنریشن اور ہمارے مولانا طبقہ میں یہ فساد رہے گا جب تک ہمارے اسلام کو طریقے سے تشریح نہیں کیا جائے گا. یہ دیکھیں نا یہ تشریح یہ وہ رزلٹ ہے نا یہ مولویوں کا جو اس بچی نے کہا اینڈ یہی ہوگا اس میں. مثال کے طور پہ یہ بتائیں کہ دنیا ٹرکی میں کو ایجوکیشن ہے کتنا قذاب آ گیا وہاں. یہ ہم تو ویسے ہی پھنسے ہوئے ہیں. یہ ویسے کرنے لے رہا ہے ٹرکی ریورس لے رہا ہے. ٹرکی گیا تھا بہت آگے تک 45 میری بات سنیں 45 کنٹریز ہیں جی مسلمانوں کے سب میں کو ایجوکیشن ہے. ہم آپ کی بات پہنچ گئی. پوری دنیا میں مار اور ذلیل ہو رہے ہیں جس کی وجہ یہ ہے ہمیں وہ مقام نہیں ملتا وہ جگہ نہیں دی جاتی. آپ کا پیغام پہنچ گیا آپ کا پیغام پہنچ گیا. اور یہ بات کہ ٹرکی واپس آ رہا ہے ٹرکی کہیں سے واپس نہیں آ رہا. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو یہ دیتا چلا جاؤں کہ امام حسن کو جب زہر دیا گیا تو آپ سے پوچھا گیا آپ کو کہا کہ آپ کو کس نے زہر دیا. کہا مجھے گمان ہے کہ اس نے لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے گمان کے اوپر کسی کو قتل کیا جائے اور اگر میرا گمان صحیح ہے تو پھر خدا اس کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہے. خواتین حضرات جتنے مہمان تھے انتہائی ممنون ہوں. یہ موضوع ایسا ہے جس پہ کہ 1 گھنٹہ ناکافی ہے. کوشش کروں گا کہ آئندہ پھر اس موضوع پہ بات کروں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.